اسلام پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی اسلام نے کنیزوں کے ساتھ کھلی اجازت دے دی ہے کہ جتنی کنیزیں ہیں رکھو، 1 ہیں 2 ہیں 10 ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، جتنی بھی ہیں۔ لیکن اعتراض کسی بات پہ کر دینا جو ہے نا جی وہ تو بہت آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے، لیکن حقیقت کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ مثلاً جنگ ہوئی، 50 لڑکے اور 50 لڑکیاں بھی قید ہو گئیں، اب آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اسلام کی بات میں ایک طرف رکھیں، آپ اپنے عقل سے ہمیں بتائیں کہ کیا کریں؟ ان کو قتل کر دیں؟ ان کا کیا جرم ہے؟ اب تو گرفتار ہو گئے بیچارے، وہ لڑ تو نہیں رہے۔ اچھا، ان کی جو عورتیں یا لڑکیاں گھروں میں تھیں وہ بھی تو کوئی نہیں لڑ رہی، تو ان کو قتل کر دیا جائے گا؟ وہ اسلام نے ظلم کیا، بے گناہوں کو جی پکڑ کے قتل کر دیا۔ اچھا، دوسرا حل یہ ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ تم ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ کہاں جائیں؟ جن کا باپ مارا گیا، شوہر مارا گیا، بھائی مارا گیا، تو وہ تو جس ملک میں بھی جائیں گی نعوذ باللہ گناہ کر کے روٹی کھائیں گی نا، کیا کریں گی وہ؟ اسلام کا جامع نظام دیکھیں، اسلام کہتا ہے کہ نہیں، جو کنیز جس مجاہد کے حصے میں آئی ہے وہ اس کی ہے، تاکہ اس کے گھر میں رہے، وہ اس کی حفاظت کرے، اس کے نان نفقہ عزت کا محافظ بنے۔ اور ساتھ اسلام ترغیب دیتا ہے کہ اس کو آزاد کر دو غلامی سے اور شادی کر دو، نکاح کر دو، بیوی بنا دو۔ اسی لیے سرکار دو عالم رحمت دو عالم جب خیبر فتح ہوا تو بی بی صفیہ اس قیدیوں میں آئیں۔ یہ بی بی صفیہ جو ہے یہ خیبر کے ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی ہے اور ایک سردار کی بیوی ہے۔ جب مجاہدین میں تقسیم ہوئی تو بی بی صفیہ جو ہے وہ دحیۃ الکلبی ایک صحابی تھے، حضور کے بڑے خوبصورت تھے، جبریل علیہ السلام ان کی شکل میں آتے تھے۔ کے حصے میں آئے، لیکن بڑے بڑے صحابہ نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو بہرحال یہ یہود ہیں، اہل کتاب ہیں، اور پھر اگر ان کی بدقسمتی سے شکست بھی ہو گئی، لڑکیاں بھی غلام باندیاں بن گئی ہیں، تو بی بی صفیہ جو ہے وہ ایک سردار کی بیٹی ہے، سردار کی بیوی ہے، ہم گزارش کریں گے کہ اس کو آپ اپنے لیے لے لیں، تاکہ کل کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ جی ہمارے سردار کی بیٹی کو جی اپنے کسی صحابی کو دے دیا۔ حضور کو رائے پسند آئی، فرمایا کہ ہاں بات ٹھیک ہے آپ لوگوں کی، لیکن اب وہ دحیۃ الکلبی کے حصے میں ہے، جب تک وہ اجازت نہ دے میں تو نہیں رکھ سکتا۔ حضور پاک نے دحیہ کو بلایا، فرمایا کہ اس طرح صحابہ کی رائے ہے۔ اس نے کہا حضور میں تو جنگ میں اتنا مصروف تھا کہ میں نے تو بی بی کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، میں تو ابھی تک اپنے خیمے میں بھی نہیں گیا۔ تو آپ بالکل میری طرف سے کھلی اجازت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صفیہ کو آزاد بھی کیا، نکاح بھی کیا اور امہات المومنین کے درجے پہ پہنچی۔ تو اسلام ظلم کر رہا ہے باندیوں پر کہ ان کی عزت بڑھا رہا ہے۔ تم جو کچھ اپنے ملکوں میں اور کفر کی ریاستوں میں کر رہے ہو ظلم، وہ نظر نہیں آتے، صرف اسلام کا ان کو عیب بڑا نظر آتا ہے۔
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اگر کسی نے رمضان کے روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کر دیا ہے تو اس کا بھی کفارہ کیا ہے؟ اتق رقبہ، اگر نہ ہو تو پھر روزے رکھو نا۔ مانا یہ تھا، اسلام چاہتا ہے کہ غلام آزاد ہوں، آزاد ہوں، آزاد ہوں، وہ غلام نہ رہیں۔ سیدنا ابی بکر نے 7 غلام خریدے اور سب کو آزاد کر دیا، جن میں ایک حضرت بلال ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلال دیکھو، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، خواہش میری یہ ہے کہ تم حضور کی غلامی میں رہو۔ اس نے کہا پھر اس سے بڑا اعزاز میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام نے غلاموں کو اتنا اونچا کیا کہ حضور کا مؤذن بھی بلال ہے اور کوئی اذان نہیں دے سکتا تھا۔ اذان تو ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ قیامت والے دن اطولہم اعناقا، ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، نظر آئیں گے کہ یہ سردار ہیں جو اذانیں دیتے تھے، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے تھے۔ اور اس سے بڑا اعزاز غلاموں کو کسی نے دیا ہے؟ تاریخ میں ہمیں بتائیں گے جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور کسی بھی صحابی کو حکم دے سکتے تھے، خود بھی اذان فرما سکتے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بھی فرما سکتے تھے۔ فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو، تاکہ آج پوری دنیا کو پیغام چلا جائے کہ اسلام کے نزدیک غلام غلام نہیں ہوتا، غلام کو اللہ کے نبی نے اونچا کر دیا۔